کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کیا. آج قطری وزیراعظم کی جانب سے اس کا رد عمل دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف بھرپور جو ہے وہ جوابی کارروائی کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اٹیک، آپ اس جوابی اٹیک ایکسپیکٹ کرتے ہیں قطر سے اسرائیل کے خلاف؟ ایک ایسا سوال پوچھ لیا آپ نے جس کے اوپر میرا دل تو چاہتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے میں وہ سب کچھ کہوں، لیکن ایک محتاط انداز سے میں کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عرب سارے کاغذی شعر ہیں. یہ جو کنڈمنیشن ہے نا، یہ تو ایک روایت ہے، یہ تو ایک ڈپلومیٹک نارم ہے کہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو ایک بیان جاری کر دیں آپ. اٹ مینز نتھنگ، کیونکہ جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے، اس سے بڑی کوئی وائلیشن نہیں ہو سکتی کہ آپ کسی ملک کی سرحد پار کر کے اس کے اندر کارروائی کریں، آپریشن کریں، بمباری کر دیں وہاں پر. اس سے زیادہ بڑی پروووکیشن کیا چاہیے؟ اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ اس کا جواب دیں. اگر آپ نے جواب نہ دیا تو انکریج ہوگا اسرائیل، اور اگلا شکار سوچے کون ہے. یہ جو سب کچھ ہماری کھلی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں پر جا کے ختم ہوگا مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھیے، 3 ممالک کو آپ چھوڑ دیں، ترکی کو چھوڑ دیں، ایران کو چھوڑ دیں، پاکستان کو چھوڑ دیں، باقی سارے شہر جو ہیں میں اس سے اچھی طرح سے واقف ہوں، پہلی دفعہ نہیں ہے. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسرائیل یہ جرت ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ آن اٹس اون جا کے ایک ایسے ریاست کے اوپر حملہ کر دے جہاں پر امریکہ کا ایک بہت بڑا فوجی اڈا موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈٹائی سے اس کی ذمہ داری بھی قبول کرے، اور ساتھ وہ آپ نے وہ سپیکر، وہ پتہ نہیں کون ہے، نام کیا ہے ان کا، وہ انہوں نے جو بڑ ماری ہے کہ اب تو جی جہاں کہیں بھی ہم چاہیں گے ہم سٹرائک کریں گے. یہی دھمکی نیتن یاہو نے بھی دی ہے، یہی ان کے اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی دی ہے. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ان کو ابھی سبق یاد رہنا چاہیے جو انہوں نے تازہ ایران کے ہاتھوں سیکھا ہے. ان کا خیال یہ تھا کہ ایران کو بھی وہ کھا پی جائیں گے، لیکن جو کچھ ہوا، جو قومیں غیرت اور اپنی حمیت کے تقاضے پورے کرتی ہیں وہ پھر وقت کا انتظار نہیں کیا کرتے. وہ جعلی لفظوں کی دھمکیاں دے دے کے اپنے بدترین دشمن کو صرف ڈرا کے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کھلم کھلا کہ ہم نے امریکہ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ ان کی اجازت سے ہوا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے اس حملے کو کیری آؤٹ کرنے میں، یعنی اس آپریشن کو کیری آؤٹ کرنے میں ہماری مدد کی ہے. یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں پھرکی کی طرح سے گھومتے ہیں، صبح کچھ کہتے ہیں، شام کو کچھ کہتے ہیں. انہوں نے اپنی وضاحت کرنے کی کوشش تو پوری کی ہے اور کہا کہ جی یہ نیتن یاہو کا فیصلہ تھا. نہیں، نیتن یاہو کا فیصلہ تھا، اور قطر تو ہمارا بڑا الہی ہے جی، ہم بڑا قریبی الہی ہے. انہوں نے اپنے قریبی الہیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ذرا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں مجھے. جی بالکل بالکل. تو عراق بھی ان کا بہت بڑا الہی تھا اس پورے خطے میں. صدام حسین کا کیا حشر کر کے چھوڑا انہوں نے، وہ کس کو یاد نہیں ہے. ہم بھی تو ان کے الائز تھے نا. 70 سال ہم نے ان کی خدمت کی. ہر مشکل وقت میں امریکہ نے ہم سے آنکھیں پھیر لی. یہ آج جو یہ افغان مجاہدین کا ایشو لیے پھرتے ہیں ہم، جو ہمیں اندر جونک کی طرح سے کھا رہا ہے، یہ سب ان کی چھوڑی ہوئی لیگیسیز ہیں. 1990s میں، یعنی 90s کی دہائی میں اپنا معاہدہ کر کے جنیوا میں، اور پھر پلٹ کے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں وار ان ٹیرر جو ہے، ورلڈ وار ان ٹیرر، اس کا حصہ بنایا. وی ور دی فرنٹ اسٹیٹ. سب سے زیادہ برنٹ ہم نے بھگتا ہے وار ان ٹیرر کا. ابھی تک بھگت رہے. وار سپورٹ فنڈ کے لیے انہوں نے کہا ابھی تک وہ پیسے بھی نہیں دیے انہوں نے. یہ امریکہ بہادر جو ہے اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں ہے. اصل میں امریکہ چاہتا ہے کہ اس مشرق وسطیٰ کو اپنی کالونی بنا کے رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ پورا خطہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے. اور اس پر ٹرمپ صاحب کیا، کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو یا امریکہ ہو، اصل میں تو پالیسیاں چلتی ہیں پینٹاگون کی اور CIA کی. وہ کوئی بھی نہیں چاہے گا یہ کہ یہاں ان ملکوں کو اس قابل ہونے دیں کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر لیں. جی بخاری صاحب، ابھی آپ نے بھی بات کی کہ قطر سب سے بڑا، ٹرمپ نے بھی یہی کہا کہ قطر ان کا بہت بڑا اتحادی اور سب سے بڑی امریکن بیس جو ہے وہ قطر کے اندر موجود ہے. تو بخاری صاحب، اسرائیل کی جانب سے اس قطر کے اوپر اٹیک کیا جانا، obviously قطر بھی اب امریکہ کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر ڈاؤٹس پیدا ہوں گے. تو کیا یہ آپشن کنسیڈر کی جا سکتی ہے کہ امریکن بیس کو قطر کے اندر سے ختم کر دیا جائے؟ دیکھیے، یہ کرتے ہیں غیرت مند ملک، یہ کرتے ہیں خود مختار ملک. ہم نے کیا تھا نا سلالہ، چیخیں نکل گئی امریکہ کی. یاد ہے ہم نے وہ روٹ بند کیا تھا ان کی سپلائیز کا، جب نیٹو کی فورسز وہاں تھی اور امریکہ کی فورسز وہاں تھی. ایک ہفتے کے بعد they were on to their knees.
یہ جرت چاہیے اس کے لیے یہ فیصلے کرنے کے لیے. ایک دھمکی صرف ایک دفعہ اگر وہ کہیں کہ اٹھاؤ یہاں سے بھاگو, وہ اس خطے سے پھر گیا سو گیا ہے. اس کی بہت ساری بیسز, لیکن یہ سب سے بڑی بیس ہے. اس ملک میں اڈا بھی قائم کیا, اس کے خلاف حملہ بھی کروایا. یہ ہے امریکہ کی پالیسی, یہ ہے مسٹر ٹرمپ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مشرق وسطیٰ کے ملک سے یہ توقع رکھنا کہ وہ امریکہ کے قریب ترین الائی اس کی ناجائز اولاد جو ہے, غیر قانونی اولاد جو ہے اس کی اسرائیل, اس کے خلاف حملہ کرے گا, میں سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں. کیونکہ ان میں نہ اتنے گٹس ہیں, نہ ان میں اتنی جرت ہے, نہ یہ اتنے بہادر ہیں کہ یہ ریئیکٹ کریں اگر ان کی سوورینٹی کو چیلنج کیا جائے. صاحب کیا یہ جو دوحہ پر حملہ ہوا ہے, اس سے باقی عرب ممالک ایک میسج سیکھیں گے کہ آئل اور امریکن گارنٹیز ان کو اب جو ہے اسرائیل سے نہیں بچا سکتی ہیں, اور کین دے ایکسپلور اینی اور مور آپشنز ادر دین؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان پاپولر رجیمز مسلط کریں گے عوام کے اوپر, تو آپ جس کی طرف سے مسلط کیے گئے ہیں یا جو آپ کا پروٹیکٹر ہے, آپ اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بول نہیں سکتے, ایک رتی بھر کام کر نہیں سکتے. یہ سارے جو ہیں, یہ میں ایمانداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طفیلی ملک بنا دیے گئے ہیں امریکہ کے, اور طفیلی ملکوں کے اوپر مسلط کر دی گئی ہے کمزور ویک قیادت. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو اوور آل کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس لیے ڈپلومیٹک لفظوں کی حد تک مذمت سارے کریں گے, لیکن کوئی پریکٹیکل اقدام اسرائیل کے ساتھ, یہ جو بے لگام گھوڑا تو نہیں, بے لگام سور کہنا چاہیے ان کو, یہ جو ہے اس کو قابو کرنے کے لیے کسی غیرت مند ملک کا اس کے خلاف ایران کی طرح سے ایکشن لینا بہت ضروری ہے. بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اس حملے کے بعد ایٹ لیسٹ ریئلائزیشن تو عرب ممالک میں ہو گئی ہوگی کہ امریکہ کین ناٹ بی ٹرسٹڈ اینی مور, تو کیا اس چیز کا چانس ہے کہ یہ ممالک اب رشیا اور چائنا کے بلاک میں جانے کی کوشش کریں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, ہم نے دیکھا کہ ایران اور ترکی they are getting closer to China, they are already trying to get closer to including Pakistan to Russia. ان میں اتنا دمخم نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان میں اتنا رتی بھر دمخم نہیں ہے. میں یہاں ریکال کرنا نہیں چاہتا, بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جن سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. انہوں نے پوری دنیا میں تماشا بن رہا ہے نا ان کا, کہ دیکھیں ایک ملک کی سرحدوں کو پینیٹریٹ کر کے اس کے اوپر بمباری کر دی, 10 بڑے ہیوی قسم کے بم انہوں نے یہاں تفصیل ہے. جی بالکل. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوحہ میں حماس کے مرکز پر 10 سے زائد وزنی بم برسائے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں توقع نہیں ہے کہ کوئی بچا ہوگا اس میں سے. ذرا آپ ڈیٹائی دیکھیے ان کی. اور بخاری صاحب اسرائیلی وزیر دفاع یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں بھی جو ہے حماس کے لوگ اور فلسطین کے لوگ موجود ہوں گے, ہم وہاں پر جوابی کارروائی کریں گے, ان پر اٹیکس کریں گے. تو بخاری صاحب اس طرح تو پھر 140 ممالک جو ہیں وہ فلسطین کو ایز اے ریاست ایکسیپٹ کر چکے ہیں, اور مختلف ممالک کے اندر ان کے وہاں پر سفیر بھی ہیں. تو کیا اس طرح اسرائیل ان سب ممالک کے اوپر حملہ کرے گا, اور کیا پھر پاکستان بھی اس کا نشانہ بن سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن ایسا ہوا تو ایران نے کیا سبق سکھایا ہے جو ہم ان کو سکھانے جا رہے ہیں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ان کی سکسیسو لیڈرشپس یہ کہتی آئی ہیں, ان کے سلیبس میں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اسرائیل کا ایک ہی ملک دشمن ہے, اس کا نام ہے پاکستان. تو وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمیں چھیڑنے کا مطلب کیا ہوگا. اب میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو اس وقت نہیں کی جا سکتی ہیں اور نہیں کرنی چاہیے, لیکن ایک بات طے ہے, وہ یہ ہے کہ ان سے تو آپ توقع نہ رکھیں. پھر پاکستان, ترکی اور ایران, یہ 3 ملک ہیں جو اسرائیل کو لگام دینے کی پوزیشن میں ہیں. بخاری صاحب اب تک تو یہ ساری جاریت جو ہے اسرائیل کی صرف محدود تھی غزہ تک, ٹھیک ہے, تو شاید اس وجہ سے یہ سارے ممالک جو ہیں وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور صرف زبانی کلامی مذمت چل رہی تھی. لیکن اب آگ ان کے اپنے گھروں میں لگنے والی ہے, تو کیا اب امکان ہے کہ یہ سارے متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں اور کوئی جوابی کارروائی کریں؟ ان کی ریاستیں قائم رہیں, ان کی حکومتیں قائم رہیں, عوام جو ہے وہ بمبوں کے تلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہیں, شہید ہوتے رہیں, قتل ہوتے رہیں, کوئی ان کی صحت پر اثر پڑنے والا نہیں. وہ صرف انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کی حکومتیں قائم رہنی چاہیے. جی دیکھیے یہ رویہ جو ہے اسی نے آج عرب ممالک کو اس نوعیت تک پہنچایا ہے کہ ایک ملک کے اندر براہ راست بمبنگ کی اسرائیل نے, اور سوائے سفارتی کنڈمنیشن کے ہم کوئی ایکشن نہیں دیکھ رہے. مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ اقوام متحدہ مذمت کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, OIC مذمت کرتے ہیں, وہ بھی اس سے کیا ہونے والا ہے. آپ ایمرجنسی اجلاس بلائیں, کہیں کہ ہم مشترکہ مل کے اس کا سبق سکھائیں گے, اور کوئی خدا کے واسطے دکھاوے کی حرکت ہی کر لے, ان میں تو اتنا بھی دم نہیں ہے.
لیکن بخاری صاحب ایک اور ایشو بھی ہے کہ ان عرب ممالک کے پاس کوئی بھی ہارڈ کور آرمی جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو کیا آج کی جو سچویشن ہے، جو جس طرح سے گلوبل آرڈر اور گلوبل پالیٹکس ابھی شیپ کر رہی ہے، کیا ایسا کوئی ملک ایگزسٹ کر سکتا ہے وداؤٹ اینی ہارڈ کور آرمی؟ آپ دیکھیے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسلامی فوج بنی تھی نا، جی، جس میں راحیل شریف صاحب ہمارے ان کے چیف آف آرمی سٹاف تھے، یاد ہے؟ کہاں ہیں وہ؟ بالکل کہاں ہیں وہ؟ اور مسلمانوں کے ساتھ کتنی ذلت ہوگی، اور مسلمانوں کا کتنا بڑا قتل عام ہوگا، 64,000 بندے تو شہید ہوئے پڑے ہیں نا غزہ میں، بولا کوئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ، اگر تو ول ہے آپ کے پاس کہ آپ نے ریئیکٹ کرنا، تبھی آپ ایسی فوج بنائیں گے نا، جی، مگر ایسی فوجیں بنانے سے تو خود ان کی حکومتیں ڈرتی ہیں کہ کہیں گے ہم ہی نہ پڑ جائیں۔ میں نے کہا نا کہ اتنے انڈر گراؤنڈ کیبل فالٹس ہیں مشرق وسطیٰ میں اور خاص طور سے عرب ممالک میں، کہ بس اللہ ہی تعالیٰ ان کو سمجھائے تو سمجھائے، مجھے تو ان سے کوئی توقع نہیں۔ میں آپ کو ایک پاکستان کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے، توجہ سے سنیے میری بات، ود ٹوٹل کنائیونس آف برٹن، انڈیا، یہ پلان بنایا تھا باقاعدہ کہ پاکستان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو ہم تباہ کریں گے۔ 2 رات پہلے صرف ہمیں وہ اطلاع لیک ہو کے ہم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ کیسے ہوا تھا یہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ ہم نے وہ تیاری کی تھی کہ کوئی ایک جہاز جو انٹر ہوگا پاکستان کی ٹیریٹری میں وہ واپس نہیں جائے گا، اور یہ امریکہ کو پتہ چل گیا تھا، بلکہ ہم نے بتا دیا تھا امریکہ کو، ڈونٹ ڈیئر۔ جی، آئے پھر وہ۔ بخاری صاحب یہ بھی بتائیے گا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو تجویز دی گئی ہے حماس کے اجلاس میں، اس تجویز وہ زیر غور تھی جب اٹیک کیا گیا، تو بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نوبل پیس پرائز کے درمیان آ چکا ہے؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے، یہ ٹرمپ نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، جب غزہ کے اوپر مکمل طور پہ خوفناک حملہ کیا اسرائیل نے، اس سے پہلے مذاکرات ہی تو کرا رہے تھے، اور ٹرمپ صاحب کرا رہے تھے، کہہ رہے تھے ایک ہفتے میں آپ کو خوشخبری دوں گا، ملی خوشخبری۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ایران کے خلاف اسرائیل سے حملہ کرایا۔ تو یہ مذاکرات ڈھونگ ہے، یہ تو انگیج کرتے ہیں اس طرف اور دوسری طرف پیٹھ میں چھوڑا گھوم دیتے ہیں۔ یہی اسرائیل کر رہا ہے، یہی امریکہ کر رہا ہے۔ کب سمجھ آئے گی ان مسلمان یعنی مملکتوں کی حکومتوں کو یا ان کے سربراہوں کو، خدا کے واسطے کس چیز کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اب تو آگ بقول آپ کے ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے، اور پھر بھی تو شرم اور غیرت نہیں ہے، تو پھر مجھے بتائیں کوئی کیا کر سکتا ہے یہاں؟ جب تک ان کے اپنے اندر ول نہیں ہوگی، اپنے اندر اپنے دفاع کی خواہش نہیں ہوگی، تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہاں، جیسا میں نے کہا، اسرائیل سے کہیں ایسا پنگا ہمارے ساتھ کر کے دیکھے ذرا، ایران کے ساتھ دوبارہ کر کے دیکھے ذرا، یا ٹرکی کے ساتھ کر کے دیکھے۔ ابھی میں بتا رہا ہوں آپ سے کہ نیکسٹ ٹارگٹ اگر نیتن یاہو نے کوئی بنایا ہوا ہے تو وہ ٹرکی ہے، کیونکہ ٹرکی کے اندر بھی حماس کی بڑی قیادت جو ہے وہ رہتی ہے، اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے چھپے لفظوں میں ٹرکی کو، I wish they dare touch Turkey and then see what happens.